اس موڈ ویریشن کے پرابلمز یہ ہوتے ہیں جب ایک پیشنٹ اپنے ہوش حواس میں ہوتا ہے. اس کی پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اسے نیند کم آتی ہے, وہ کھاتا زیادہ ہے. عورتیں بعض دفعہ صبح 3 بجے ان کی فیملی آتی ہے تو بتاتی ہے جی صبح 3 بجے اٹھ کے انہوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی یا کھانا بنانا شروع کر دیا, کہ ان کی ساری ایکٹیویٹی ہائپر ایکٹیویٹی میں کنورٹ ہوئی ہوتی ہے. کھانا زیادہ, بولنا زیادہ, باتیں زیادہ کرنا, ایکٹیویٹی زیادہ کرنا, ڈریس اپ ہونا, فنکشن میٹنگز میں چلے جانا, پیسے تقسیم کرنا, جو کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ہائپر ایکٹیویٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ مینک ایپیسوڈ ہوتا ہے. لیکن جب یہ ہائیلی اگریسو اور وائلنٹ ہو جاتے ہیں پھر تو یہ ہاسپٹل آ جاتے ہیں. لیکن جب یہ ابھی ہائپو مینک فیز پہ ہوتے ہیں, مینیجیبل ہوتے ہیں, تو ایکٹیویٹی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت سوشل پرابلم بنا دیتے ہیں. وہ کیسے بنا دیتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں انڈلج ہو جاتے ہیں, کہیں سے ادھار دے دیتے ہیں کسی کو, کوئی پیسے دے دیتے ہیں, بعض وقت زمین لکھ دیتے ہیں. ایسے بھی ہمارے پاس پیشنٹس آئے ہیں جنہوں نے اس فیز میں آ کے اپنی زمین ہی کسی کو دے دی گڈ ول میں. پھر ان کو ایک گرینڈیوسٹی کی فیلنگ ہوتی ہے, یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کوئی چیز ہے. کوئی اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ کے حساب سے سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بہت امیر آدمی ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کی پوزیشن لے لیتے ہیں. اور گفتگو میں اتنا چارم اور اتنی کنٹینیوٹی اور اتنی فلو ہوتی ہے کہ بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مریض ہے. ہسٹری میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس موڈ کے پیشنٹ جو موڈ ڈس آرڈر میں تھوڑے ہائپومینک ہوں وہ بڑے بڑے کام بھی کر جاتے ہیں, کیونکہ ان میں انیشیٹو بہت ہوتا ہے. اس لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے میوزیشین جنہوں نے بڑی تخلیقات کی ہیں, ان کے اندر اس طرح کی موڈ کی ویریشن ضروری ہوتی ہے. ہمارے شاعر کی پوئٹری آپ دیکھ لیں, وہ اس کی ڈپریسو پوئٹری بالکل فرق ہوگی اور اس کی جو ایلیٹڈ پوئٹری ہے وہ بالکل دوسری طرح کی ہوگی. تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس طرح کے موڈ ویریشن کے, ہائپومینیا کے یا گڈ موڈ کے, ایلیٹڈ موڈ کے لوگ جو ہیں وہ فل آف انیشیٹو ہیں, وہ نئے نئے کام کرتے ہیں. بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کی جو مختلف فیزز ہیں, مینک فیز ہے, اس کی ہائپومینک فیز ہے, اس کی ڈپریسو فیز ہے, اس میں بہت سارے ایسوسیٹڈ سمٹم بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اس کی مکس فیز بھی ہے. مکس فیز کا کیا مطلب ہے کہ 1 منٹ میں وہ بیٹھا آپ کو اچھی بات سنا رہا ہوگا, ہنس رہا ہوگا پیشنٹ, اور اگلے ہی منٹ میں وہ رونا شروع کر دے گا اور زور زور سے رونا شروع کر دے گا. پھر اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لیبلٹی آف موڈ, کہ اس کا لیبائل موڈ ہے, اس کے موڈ میں ویریشن اتنی ریپڈ ہے, اگین وہ کونسائڈ نہیں کرتا ود ریالٹی. ایسوسیٹڈ سمٹم میں بعض دفعہ اس مریض کی پوری اس کو نیند نہیں آتی, لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جاگتا رہتا ہے اور گھر والوں کو جگاتا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو کانوں میں آوازیں بھی آ سکتی ہیں جو اس سے غلط سلط کام کرواتی ہیں, جو سائیکوٹک سمٹم ہیں اسکیزوفرینیا کے. پوری سائیکوٹک پریزنٹیشن اس کی ہو سکتی ہے. اس بیماری کے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بھی بہت بڑی جینیٹک وجہ ہے. یہ فیملیز میں رن کرتی ہے, اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے فرسٹ کزن میرجز بہت کامن ہے. اس لیے جس فیملی میں یہ بیماری ہوتی ہے اس کی اگلی نسل میں یا وہ ڈپریشن کا مریض نکل آتا ہے, یا بائیپولر کا نکل آتا ہے, یا ہائپومینیا کا نکل آتا ہے. کوئی نہ کوئی موڈ ویریشن کا اس کے اندر اگلی نسل کے اندر ٹرینڈز آ جاتے ہیں. اور نہیں تو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں جی اس کا باپ بڑا غصے والا تھا تو بچے بھی بڑے غصے والے ہیں. ایشو از کہ یہ سارے جو کروموسومل پرابلمز ہیں, جو اس کے مورسی پرابلم ہیں, یہ سارے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اگلی فیملی میں. تو ضروری ہے کہ فیملی کو یہ اویئرنیس ہو, کم از کم اس پیشنٹ کی اول تو شادی جلدی نہ کریں, اور اگر ضرور کرنی ہی ہے تو بالکل فیملی میں نہ کریں, تاکہ یہ اگر 2 اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو بالکل ہی فیٹل کرائسس ہو جائیں گی اگلی نسل کے لیے. یہ جو مینک ڈپریسو النس کے مریض ہوتے ہیں, یہ نشے کی طرف ان کی بڑی ٹینڈنسی ہوتی ہے, اور یہ بعض دفعہ ہمارے پاس آتے ہی نشے کے علاج کے لیے ہیں. مثلا ہمارے ہاں مزار ہیں, شرائنز ہیں, جس کے اوپر جہاں چرس اور بھانگ ایزیلی مل جاتی ہے. تو یہ اگر ایلیٹڈ موڈ میں ہے تو اپنی انجوائمنٹ کے لیے, فلفلمنٹ کے لیے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر یہ ڈپریس ہیں, لو ہیں, تو اپنی اس ڈسیبلٹی کو کور اپ کرنے کے لیے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں, سبسٹینس ابیوز ڈس آرڈر. اس کے اندر شروع میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو چرس پینے سے
یا یہ کوئی کیمیکل لینے سے ان کا موڈ ایگزیجریٹڈ ہو گیا ہے، لیکن آفٹر سم ٹائمز 15 دن مہینے کے بعد وہ موڈ کی جو اصل ان کی جو بیماری ہوتی ہے نکل کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے اس کو بھی بہت ضروری ہے سمجھنے کی بات کہ اس کو صرف ہر وقت یہ سمجھنا ضروری نہیں کہ وہ چرس پینے سے ہو گیا ہے یا یہ نشئی ہے. بعض دفعہ اس کی النس جو ہے وہ بائیپولر النس ہوتی ہے جس وجہ سے وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں کوموربڈ النس، کہ وہ اس کی اصل بیماری کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے. پھر اس طرح کے پیشنٹس میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ملٹیپل میرجز میں انڈلج ہو جاتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، یا یہ ریڈ لائٹ ایریا ادھر ادھر جانے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جسمانی مسئلے ہو جاتے ہیں. ہیپاٹائٹس سی ان میں دیکھنے میں آتی ہے، ایڈز وغیرہ کی بیماری بھی ان کو ہو جاتی ہے اگر یہ اس ایسی فیز میں ہوتے ہیں جس میں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ریپرکشن کیا ہے ان کے ریلیشن شپ کی.